اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، اور یہ ہمارے اہل ایمان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، اور مسلمان اس کو بہت اخراج و عقیدت کے ساتھ اس کو مناتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ خوب رونقیں ہوتی ہیں ہمارے پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں مسلمان افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، سحری کا اہتمام کرتے ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں اس مہینے کو مناتے ہیں۔ اور جب یہ مہینہ ہم سے گزر جاتا ہے، ہم سے بچھڑ جاتا ہے، تو پھر اس کا غم بھی مناتے ہیں کہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ کوئی اپنا ہم سے دور ہو گیا ہو۔ اپنے پینل کا تعارف کرواتا ہوں، بہت خوبصورت پینل ہے آج میرے ساتھ۔ آج ہم نے کسی مذہبی اسکالر کو نہیں بلایا، آج کسی گیسٹ کو نہیں بلایا، آج کسی عالم دین کو نہیں بلایا، آج ہم نے صرف سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ثنا خوان مصطفیٰ کو بلایا ہے، اور ینگ ثنا خوان مصطفیٰ جو نئی جنریشن جو ہماری ہے ماشاءاللہ، جو بہت خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں عقیدتیں پیش کرتے ہیں، اور ان کو مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی سماعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف کرواتا ہوں، معروف نعت خواں، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ کی شخصیت بھی بہت خوبصورت ہے، میری مراد حافظ حامد رضا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ، شکریہ، خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو بزم عقیدت میں۔ بہت شکریہ۔ ایک اور معروف نعت خواں اور بہت پیارے انداز میں یہ بھی بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتیں پیش کرتے ہیں، جناب ریحان کانچ والا۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ریحان بھائی؟ فرسٹ ٹائم آپ میرے ٹرانسمیشن میں آئے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بزم عقیدت ماشاءاللہ میں خود بھی بڑے شوق سے دیکھتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایک اور بہت معروف نعت خواں، آپ بھی بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتیں پیش کرتے ہیں خلوص اور محبت کے ساتھ، جناب فہد انصاری۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں فہد بھائی آپ کو، آپ آئے بزم عقیدت میں، بہت شکریہ۔ اس طرف بھی ثنا خوان مصطفیٰ موجود ہیں، اور یہ بھی بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں عقیدتیں پیش کرتے ہیں، میری مراد بھائی فیصل قادری صاحب سے خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو۔ جناب حافظ اسامہ، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں۔ ہماری اس بابرکت محفل کا ہم آغاز کریں گے بارگاہ رب العزت کے نام سے، اسی کی بارگاہ میں ہم حمد کا نذرانہ پیش کریں گے۔ میں گزارش کروں گا کہ ریحان کانچ والا اور تمام نعت خواں حافظ حامد رضا سب مل کر بارگاہ رب العزت میں حمد کا نذرانہ پیش کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کا راستہ کیا ہے، کسی نے پوچھا کہ
جنت کا راستہ کیا ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نغمہ فصلیں گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین پاک سے پوچھا حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رب العزت میں ہمارے تمام ثناخوان مصطفیٰ نے حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کیا اور ہمارے پروگرام کا آغاز ہوا۔ علامہ اقبال کیا خوب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے۔ بس یہی دعا کریں گے اور میں تمام حضرات سے یہی دعا کروں گا کہ آپ تمام ہمیں ان بابرکت راتوں میں اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے، خاص فضل فرمائے اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور ثناخوان مصطفیٰ جو آج موجود ہیں ان سے ہم گفتگو بھی کریں گے، ان سے بات بھی کریں گے اور ان سے نعتیں بھی سماعت کریں گے۔ میرے ساتھ حافظ حامد رضا صاحب موجود ہیں۔ حامد بھائی کیسے رمضان گزر رہا ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے ہمیشہ کی طرح۔
شب و روز ٹی وی چینلز پہ محفلوں کی شب و روز حضور کی ثنا ہے، تراویح کا سلسلہ ہے، اور کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ پورا سال اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ جیسے ہم ربیع الاول میں حضور کا میلاد زیادہ سے زیادہ مناتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ سرکار کی آمد ہے۔ ربیع الاول اور سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، حالانکہ پورا سال، لیکن رمضان کا مہینہ ہے تو قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی ہمیں اسی مہینے ملا، تو ہمیں ساتھ میں یہ بھی چاہیے جتنی قرآن کی ہم ورد کر رہے ہیں قرآن کا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا ہے، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن کے صدقے میں یہ پاکستان بھی ملا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا خیال رکھا نہیں جا رہا جیسے رکھنا چاہیے۔ اور میں آپ کو، کیونکہ مجھے موقع مل گیا بولنے کا، تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ ہمیشہ کی طرح پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی بہت خوبصورت ٹرانسمیشن کرتے ہیں، اور آپ کی ٹرانسمیشن کرنے سے وہ نعت خواں کہ جن کو اسکرین پر آنے کا اکثر موقع نہیں مل پاتا، بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں، بہت سی پرابلمس ہوتی ہیں، لیکن آپ ان سب کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ اس کا اجر دنیا میں نہیں ملے گا، آخرت میں اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ظاہر میری جو بیس ہے وہ نعت کی فیلڈ سے ہے، اور بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی سبحان اللہ، بہت اچھے نعت خوانوں کو پروموٹ کرتے تھے، وہ جو اچھا پڑھتے تھے، جو ان کو پروموٹ کرتے تھے بھائی محفلوں میں اور ٹی وی چینلز پہ۔ تو میری بھی یہ کوشش ہے کہ میں اچھے پڑھنے والوں کو لے کر آؤں، موقع دوں ان کو، اللہ اسی آپ کو طرح اس میں کامیابیاں عطا۔ آمین آمین۔ تو اسی طرح آج ہمارے ساتھ فہد انصاری صاحب موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت خوبصورت انداز میں پیش کریں۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، الحمدللہ عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، اور آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا، آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا، پھر بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، ارے بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری، الحمدللہ بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری، اور ایسا مختار بنایا ہے تجھے خالق نے، ارے ایسا مختار بنایا ہے تجھے خالق نے، کہ رب کی مخلوق ہوئی تیری بھکاری
ساری رب کی مخلوق ہوئی تیری بھکاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری. ماشاءاللہ فہد انصاری نے بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں ہدیانات پیش کی. ماشاءاللہ دعائیں کہ اللہ پاک آپ کو اور عزتوں سے نوازے, کامیابیاں آپ کے قدم کو چومیں. ماشاءاللہ حامد بھائی کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ کمنٹس پاس کریں حامد ان کی بات کے لیے. آواز ہے ظاہر ہے آپ بھی ایک ٹی وی ہوسٹ ہیں, ٹی وی چینلز پہ ٹرانسمیشن کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ کی مصروفیات یہ ہیں کہ رمضان بھر میں آپ افطار میں کہیں ہوتے ہیں, سحر میں کہیں ہو. وہی بات ہے کہ جب آپ کا بڑا بھائی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو تو آپ کی کوشش ہوتی ہے, چھوٹے ہو تو یار کوشش کرو بھائی کے نقش قدم پہ, بس آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں. اور جہاں تک ان کے کلام کی بات ہے, انہوں نے دل سے پڑھا ہے اور انداز بڑا پیارا ہے, میٹھا میٹھا انداز ہوتا ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں, وہی انداز اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ان کا پڑھنا قبول فرمائے, ہمارا سننا قبول فرمائے. اگلے سال یا اسی سال رمضان کے مہینے میں گنبد خضرا سے بلاوا آ جائے, کمال ہو جائے. جی بڑی خوبصورت دعاؤں سے ہمارے حامد بھائی نے نوازا فہد انصاری کو. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت, اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. اللہ اکبر, کیا خوبصورت نعت لکھی. اور میرے ساتھ آج نعت خوانوں کا پینل ہے, اور نعت خوان حضرات چائے بھی پی رہے ہیں ماشاءاللہ, انجوائے کر رہے ہیں ہماری اس بزم عقیدت کو. اور بزم عقیدت میں آج ہم نے سجائی ہے بزم نعت. آج ہم نعت خصوصی حضور کی بارگاہ میں صرف نعت شریف پیش کریں گے, کوئی گفتگو نہیں ہوگی. گفتگو اگر ہوگی تو صرف نعت خوانوں سے ہوگی. اور میرے ساتھ موجود ہیں سائیں صغیر ہاشمی کے صاحبزادے, بہت معروف نام. اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. فروغ نعت کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا, اور بہت سارے شاگرد ان سے سیکھے, اور آج وہ اپنا مقام پر ہیں الحمدللہ. آج وہ بھی ثنائے مصطفیٰ میں اللہ پاک نے ان کو بہت عروج عطا فرمایا. میں حامد بھائی سے لوں گا ایک کامنٹس سائیں صغیر ہاشمی صاحب کے لیے. سائیں صغیر ہاشمی آپ نے بہت بڑا نام لے لیا, کیونکہ سائیں صغیر ہاشمی ایسے نعت خواں تھے کہ جب بھی کوئی ان کے سامنے کوئی بچہ کوئی نیا نعت خواں پڑھتا, ان میں بھی شامل ہوں ظاہر ہے, وہ شفقت بھی فرماتے تھے, داد بھی دیتے تھے, اور باقاعدہ پھر جب پروگرام اینڈ ہوتا ہے یا جب جانے لگتے تو اگر مسٹیکس ہوتی یقیناً ہوتی تھیں, استاد کا کام ہے بتانا, تو وہ غلطیاں بھی بتاتے تھے کہ بیٹا یہ کیا ہے یوں کر دو. تو وہ استاد ہی ہیں. میں کہتا ہوں 1000 نہیں 1 لاکھ نہیں, پتہ نہیں 1 کروڑ سے زائد نعت خوانوں کے وہ استاد ہوں گے جو نعت پڑھتے ہیں, جو نعت سنتے ہیں, جو نعت صرف پڑھنے والوں کی نہیں لکھنے والوں کی بھی. بس یہ آج کی محفل الحمدللہ ہم ساری انہی کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری اسلم صاحب اور ہمارے جو پیارے شہزادے بھائی ذوالفقار بھائی, سبحان اللہ, جتنے نعت خواں. یہ اس کا سہرا بھی میں یقین جانیے, یہ نہیں کہ آپ کے سامنے, میں سب سے کہتا ہوں اپنے دوست احباب سے بھی کہ شہزاد سعیدی صاحب نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے نعت خوانوں کو اس طرح سال ثواب, یہ سال ثواب ہے, ہم تو اس کے قائل ہیں الحمدللہ. اللہ رب العزت اس میں آپ کو بہت برکت عطا فرمائے. یہ باپ بہت اچھا کام, ہمارا ایمان ہے کہ حضور کا عاشق قبر میں زندہ ہوتا ہے, وہ وہاں سے اس کا اجر بھی پا رہے ہوں گے, اور ہمارے لیے وہ دعائیں بھی کر رہے ہوں گے. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ, اللہ پاک قبول فرمائے. سائیں صغیر ہاشمی کے صاحبزادے میرے ساتھ موجود ہیں جناب میاں ہاشمی. میاں ہاشمی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. والد صاحب کو وفات پائے کتنے مہینے ہوئے؟ 7 منتھ ہو گئے. 7 ماہ. جی 7 مہینے. چلیں دعائیں ہیں کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور میں چاہوں گا کہ آپ ان کی پڑھی ہوئی کوئی نعت پڑھیں تاکہ ان کی یاد تازہ ہو جائے. بڑی مشہور زمانہ کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں.
کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، بے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا گیا ہے، زباں پر محمد کا مجھے مل گئی دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا حاصل کلام شعر مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ جب ہے سرکار، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، ارے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر، بس نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا مقطع پیش کر رہا ہوں۔ چراغ ہوا بزم ہستی میں خالد، چراغ ہوا بزم ہستی میں خالد، ہر نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے، نگاہوں میں
میں حسن تمام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میاں ہاشمی، آپ نے تو بہت زبردست ایک ماحول بنایا، کیونکہ سرکار کی نعت ہی ایسی ہے کہ جب خوبصورت انداز میں پڑھی جائے تو انسان اندر سے جھومتا ہے۔ حامد بھائی، ہمارا سب سے بڑا المیہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اچھے پڑھنے والوں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ جس طرح ان کے والد محترم تھے سعید صغیر ہاشمی، ظاہر ہے میں بھی اسٹارٹ سے، مجھے بھی 19-20 سال ہو گئے اس فیلڈ کے اندر، میں دیکھتا ہوں ان کے والد صاحب کی بھی ہمارے لوگوں نے قدر نہیں کی۔ بالکل ایسا ہی ہے، جب آپ اگر ان کے لاسٹ 10 ایئرس آپ دیکھ لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے نوجوان نسل جو اس وقت اس فیلڈ میں ہے انہوں نے اس طرح ان کی قدر کی ہو، بنسبت کہ آج سے 10-12 سال پہلے آپ چلے جائیں تو جو ہمارے سینئر ثنا خواں ہوتے تھے، ان کے گروپ ہم نے سنا ہے، کیونکہ سعید صغیر ہاشمی صاحب سے ہمارا بہت پرانا تعلق، میری پیدائش سے پہلے میرے بڑے بھائی وہ مدرسے میں پڑھتے تھے، طاہر ہاشمی بھی ساتھ پڑھتے تھے، تو مطلب ایک اچھا تعلق رہا ہے۔ ہم نے انہی کے منہ سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ بیٹا قدر نہیں کرتے، یہ جو نئے بچے آ گئے نا یہ قدر نہیں کرتے، جب نئے بچے قدر نہیں کریں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہمیں چاہیے، کیونکہ ابھی اس وقت ہم ناتخواں بیٹھے ہیں، ہمیں چاہیے اس وقت ہمارے جتنے سینئر ہیں، بھلے وہ آدھا سیکنڈ بھی ہم سے سینئر کیوں نہ ہو، لیکن اس کی قدر کرو، قدر کرنے سے، عزت کرنے سے ہماری عزت اور بڑھے گی۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا ہے، اگر ہم معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ سخت الفاظ ہوں، اگر ہم 1-2 چینلز پہ آ جاتے ہیں نا، ہمارے سینئر ہوں یا جونیئر ہو، وہ بھلے 10 سال پیچھے جونیئر ہوں گے لیکن وہ ادب نہیں کرتے، ادب نہ کرنے سے سینئر کے دل بڑے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں چاہیے اگر ہمیں ایک شعر پڑھنا آ گئے تو ہم اس ایک شعر کے بجائے سامنے والے کو 2 شعر پڑھنے کا موقع دیں۔ ہمارے یہاں سلسلہ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ اچھے پڑھنے والوں کی بھی عزت کریں۔ اگر آپ سینئر ہیں اور آپ سے کوئی جونیئر ہے جو اچھا پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، جس طرح میاں نے بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں عقیدتیں پیش کی ہیں۔ میں نے ان کو کہیں دیکھا نہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ میں کہنا چاہوں گا ان کی پوری فیملی ماشاءاللہ سے، جیسے ہمارے سوروردی صاحب ہیں نا، رانا سوروردی صاحب جو بھی آنے والے ہیں، ان کی بھی پوری فیملی، اور یہ جو ہمارے بھائی ہیں طاہر ہاشمی، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے ماشاءاللہ سے، وہ مقابلے میں فرسٹ سیکنڈ پوزیشن سے دوسری بات ہی نہیں کرتے ماشاءاللہ، پورا خاندان، ان کی سسٹر بھی ماشاءاللہ، سب ماشاءاللہ حضور کے ثناخواں ہیں۔ اللہ کریم قبول فرمائے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہدیانات پیش کی، میری بہت دعائیں آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جس طرح میرے پروگرام ہوتے رہیں گے میں آپ کو بلاتا رہوں گا۔ میں اپنے ڈائریکٹر صاحب سے کہوں گا کہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، ظاہر چودھری اسلم فاؤنڈیشن ہے جو غریب و نادار کا سہارا ہے، ہماری جو لوگ ہمیں جو میسج کرتے ہیں واٹس ایپ پر، ان کا میسج چلاتے ہیں، جو لوگ جن کا ہم سروے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی میں حقدار ہیں، ہمیں ان کو دینا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، تو میں ہمارے ڈائریکٹر صاحب جناب عادل صاحب سے میں کہوں گا کہ ان کی کال جو ہے وہ لائیو لے لیں آپ۔ السلام علیکم سر، میرا نام راشد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، نارتھ کراچی سندھی ہوٹل کے پاس سے۔ آپ کا پروگرام دیکھا ہے اور تھوڑی امید ہوئی ہے کہ آپ لوگ خیال کر رہے ہو، غریبوں کا احساس کر رہے ہو، تو اس لیے آپ کو وائس کر رہا ہوں۔ میرا بات نیٹ پیکیج نہیں، وہ منٹ نہیں ہے یو کے پر کال کرنے کے، واٹس ایپ پیکیج ہے مہینے والا، اس میں آپ کو وائس میسیج کر رہا ہوں۔ اگر ہو سکے تو تھوڑا خیال کر لینا غریب کا، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے گا۔ میرے 4 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے جو روزہ رکھ رہے ہیں، اور میں اس ٹائم میں بے روزگار ہوں۔ بیسیکلی میں ڈرائیور ہوں، کوئی سی بھی گاڑی کا ساری گاڑی چلائی ہے، باقی ابھی فی الحال بے روزگار بیٹھا ہوں، بہت پریشان ہوں، کرائے کا گھر ہے، بہت مجبور ہوں۔ اگر کچھ مدد ہو جائے اللہ کی راہ کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا ہمارے گروپ کے اندر میسیج آیا تھا، وہ مجھے سینڈ کیا تھا، ان کا ماشاءاللہ سروے بھی ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے بھائی اور ان کی ٹاؤن کے ہیں یا شاید پتہ نہیں نارتھ کراچی کے بتا رہے تھے، تو انشاءاللہ بھائی آپ سے ہماری ٹیم رابطہ کرے گی، اور جو ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ آپ کو راشن بھی دیں گے، آپ کو کیش بھی دیں گے، آپ کو عید کی شاپنگ بھی کروائیں گے انشاءاللہ، جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے۔ اور ہم یہی چاہیں گے کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے۔ یہ جو محفل ہے صرف اس میں خلوص ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا
سا وقفہ اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ سرکار کی ثنا کرنا یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے اپنے رب کا، کیونکہ سرکار نے حضرت حسان کو ممبر پر بٹھایا اور نیچے بیٹھ کر ان سے اپنی تعریف سنتے تھے، ان سے اپنی نعت سنتے تھے۔ اور یہ ہمارے جو نعت خواں ہیں یہ بہت خوش نصیب ہیں، اگر یہ اپنے مقام کو سمجھیں تو میں تو سمجھوں گا بہت بڑا مقام ہے، اور اللہ پاک نے خاص جو بندے ہوتے ہیں نا، اللہ پاک نے ان کو چنا ہوا ہے اپنے حبیب کی ثنا کے لیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف نعت خواں، آپ بھی بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، اور مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ رمضان میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ، سحر میں بھی ہوتے ہیں، افطار میں بھی ہوتے ہیں، مارننگ میں بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس وقت آپ آرام کرتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ان کے اسٹیٹس دیکھ کے کہ میرا بھائی آرام بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا صرف حضور کی نعت میں ہی مشغول ہے، مصروف ہے۔ میری مراد معروف ثنا خواں جناب عبد الباسط رانا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ رانا وبرکاتہ۔ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک اللہ ٹھاک کا بڑا ہے؟ احسان ہے۔ دیکھیں اور آپ، میں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی اتنی ماشاءاللہ بزم عقیدت کا حصہ بنایا، بہت شکریہ آپ کا۔ جی میں بھی مشکور کہ آپ آئے، میری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، اور ظاہر ہے 11 بجے ہم لائیو آ جاتے ہیں، لیکن مجھے آپ کی مصروفیت کا اندازہ ہے۔ بس ایک جگہ ختم قرآن تھا تو وہاں پہ کچھ کلام پڑھنے تھے، تو کچھ بھائیوں کی فرمائشیں بھی تھیں، اس میں بس پوری کر کے، اور پھر راستے کا معاملہ تھا، اور پھر آج اوپر ابھی آئے ہیں الحمدللہ چل کر۔ ماشاءاللہ بڑی مشقت کر کے، بڑی محنت کر کے ہمارے باسط بھائی اس ٹرانسمیشن میں آئے، اور میں چاہوں گا کہ باسط بھائی آج صرف ہم نے ہمارے نئے نعت خواں جو ینگ جنریشن جو اچھا پڑھتی ہے، ہم نے ان کو بلایا ہے، اور آج ہم نے بزم عقیدت میں رکھی ہے بزم نعت، اور ان سے ہم نعتیں بھی سماعت کر رہے ہیں، اور ان سے ہم کمنٹس بھی لے رہے ہیں۔ کیا کہیں گے ہمارے اچھے پڑھنے والوں کے؟ ظاہر آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے جب میاں صاحب نعت شریف پڑھ رہے تھے۔ ماشاء اللہ میاں صاحب بہت پرانے پڑھ رہے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، متعارف کروا رہے ہیں نئے ٹیلنٹ کو۔ میں بظاہر ذاتی طور پہ بہت اچھے نعت خواں کو جانتا ہوں جو پڑھ رہے ہیں، آپ یقین کریں اتنا اچھا پڑھنے والے ہیں ہمارے پاس، اتنا اچھا ٹیلنٹ ہے، اگر ان کو ایسے ہی ابھارا جائے۔ میں اس پلیٹ فارم سے آپ کو مبارکباد خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے ان نعت خواں کو بلایا جو واقعی پڑھنے والے ہیں، یا جتنے بھی میں لوگ آپ نے بلایا یہ سب میرے نعت خواں بھائی ہیں، بہترین پڑھنے والے ہیں، بہترین آواز ہے، تلفظ ان لوگوں کے بہت ماشاءاللہ کلیئر ہیں، اچھے انداز سے پڑھنے والے ہیں، اور محفلوں میں جب یہ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ محفل سرشار ہو جاتی ہے ان کی آواز۔ واہ بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی۔ میں چاہوں گا کہ باسط بھائی حضور کی بارگاہ میں ایک نعت کی اگر آپ چند شعر اگر پیش کریں، اس کے بعد پھر ان سے ہم سماعت کریں گے۔ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ شیر قابل غور، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، قدرت کی نگاہ بھی جس چہرے کو تکتی ہے
اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا۔ مکتے میں امام انقلاب نعت فرماتے ہیں، اے کاشی ریاض پیغام مدینے سے، اے کاشی ریاض پیغام مدینے سے، سرکار بلاتے ہیں، ایک نعت سنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ ماشاءاللہ عبد الباسط رانا نے بہت خوبصورت انداز میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کی۔ اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے والدین کا سایہ ان پہ تادیر قائم و دائم عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ ریحان کانچ والا سے ہم نعت لیں۔ چونکہ آپ نے ذوالفقار بھائی کا چہرہ میں نے دیکھا تو میرا دل کرتا ہے ان کا پڑھا ہوا بہت خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں، چند اشعار انشاءاللہ۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، اور یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد چلے جب میرے محمد، تو جہان چلنا سیکھا۔ اور بہت خوبصورت شعر کہ میں گرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے، میں گرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے، میری ذات نے نبی سے میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ عبد الباسط رانا صاحب کیا کامنٹس پاس کریں گے آپ؟
ہمارے ریحان کانچ والے کے نہیں لیے؟ نہیں ماشاءاللہ، یہ میں تو ان کو بہت پہلے سے سن رہا ہوں، بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو حضرت یہ بہت پہلے سے تو پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ آگے کس طرح آئیں گے مجھے یہ بتائیں آپ۔ سوشل میڈیا بہت آسانی سے میں کہتا ہوں آپ آگے آ سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے آ کیسے کوئی سکتے ہیں۔ بتائیں نا، کوئی رستہ بتائیں کوئی، نہیں جیسے آپ آگے آئیں ماشاءاللہ۔ نہیں میں کوئی، یہ سب اللہ رب العزت کی عنایت کرم ہے، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے، دو رائے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ اچھا تو مشورہ دیں میرے بھائی کو آپ۔ میں یہ مشورہ دوں گا کہ بس خلوص دل سے حضور کی مداد ساری جیسے آپ کر رہے ہیں کرتے رہیں، خود ہی اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو آگے اور مزید کرے گا، اور ایسے ہیں آگے، بہت آگے ماشاءاللہ الحمدللہ، بہت نام ہے ان کا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اللہ پاک اور مزید ان کو آگے کرے گا۔ اچھا ہماری جو مختلف جو تنظیمات ہیں نعت کے حوالے سے، یہ کوئی نئے نعتوں کو پروموٹ کرتی ہے یا سینئر نعتخوانوں کو انوائٹ کرتی ہے صرف؟ ان لوگوں نے صرف جو تنظیمات ہیں نا، چند ایسی تنظیمات ہیں جو کر رہی ہیں، مختلف نعتخواں کو بلا کے پلیٹ فارم دے کے سنوا رہی ہیں، ایسی بات، لیکن بہت سے جو میں آپ کو اجتماع بتا رہا ہوں بہت سے لوگوں کا یہ ہے کہ اپنی اپنی تنظیمیں بنائی ہوئی، اپنے اپنے نعتخواں، بس یہ 4 نعتخواں ہیں، یہ 2 نعتخواں ہیں، یہ 5 نعتخواں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نعتخواں نہیں ہے، وہی سنائیں گے ہر جگہ، وہی کریں گے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے صحیح میں آپ کو بات بتاؤں، ایک دور تھا میرے والد صاحب کا دور تھا، میں آپ کو بتاؤں، جناب عبدالحمید رانا صاحب، میرے والد محترم میرے استاد گرامی عبدالحمید رانا سوری صاحب، یقین کریں وہ دور ایسا تھا، وہ دور آنے والا نہیں ہے، کیونکہ اب سب گہما گہمی میں مبتلا ہیں۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ ایک اسٹیج ہے جہاں پر قاری ولی صفر قاسمی صاحب بھی ہیں، صدیق اسماعیل صاحب بھی ہیں، سبیر ہمائی صاحب بھی ہیں، سعید ہاشمی صاحب بھی ہیں، یوسف میمن صاحب بھی ہیں، علامہ پیر و مرشد قبلہ فصیح الدین سوری صاحب بھی ہیں، اور والد محترم بھی ہیں ہمارے، یہ چل رہے ہیں۔ اب کوئی نیا آ گیا، کچھ نیا تو وہ باہیں پھیلا کے اس کو ویلکم کرتے تھے، وہ انجمن جو بہترین قسم کی، میں نام بھی اگر لینا چاہوں، بزم غوثیہ ایک دور میں تھی، محبان مصطفیٰ تھی، ایک بہت اچھے جناب جاوید مرغوب صاحب اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، درجات انہوں نے وہ کیا، آپ یقین کریں اللہ انہی میں وہ جو، کیونکہ یہ تو 50 سال ہو گئے ان سب کو پڑھتے ہوئے، 40 سال 50 سال، انہی میں ایک نام نمایاں ہوا، اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت کرے، ذوالفقار علی حسینی صاحب، واللہ باللہ تاللہ کوئی ایسی بات نہیں، میں آپ کو سچ بتاؤں، ایسا نام انہوں نے پیدا کیا، اور انہوں نے سب نے ایک انداز بنائے ہوئے تھے، لیکن ان کا ایسا انداز واللہ سب پہ، میں کہتا ہوں سب نعتخواں ان سے محبت کرتے تھے، اور جب یہ آتے تھے کہتے ہیں بس اب الگ ہی انداز سننے کو ملے گا، اور یقین کریں میں نے ان کو دیکھا، اتنی شفیق انسان، ان کے ساری سے آلودہ انسان، بہت محبت کرنے والا، ان کی سائی سے بات کرنے والا۔ دیکھا جائے ہم تو جونیئر تھے، ہم تو جونیئروں کے بھی جونیئر ہیں نا، ہمیں چاہے تو وہ 2 منٹ نہ بات کرے نہ کچھ کر سکتے، لیکن ہمیں بھی ہمیں بتائیں، اتنی بڑی میں اس بات کو آنکھوں دیکھا واقعہ بتا رہا ہوں کہ جونیئر نعت خواں تھا، میں بھی اس محفل میں موجود تھا، ذوالفقار بھائی آئے تو انہوں نے کہا بس یہ نعت پڑھیں گے، تو انہوں نے ذوالفقار بھائی نے کہا ان سے اجازت لی ہے کہ بھائی مجھے آگے جانا، کیا میں پڑھ سکتا ہوں؟ ورنہ یقین کریں ان کا پڑھنا تو بھاری تھا، عالمی شہرت یافتہ نعت خواں ہے، وہ کہیں گے مجھے بٹھاؤ میں پڑھوں گا، لیکن آپ یقین کریں انہوں نے اس سے پوچھا تو وہ ہو گیا، ذوالفقار بھائی آپ پڑھیں، تو یہ ان کا مزاج تھا، وہ اخلاق والا بندہ تھا۔ آج آپ ان کو یاد کرتے ہیں، ان کو وہ سب ان کو یاد کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کا نعت خواں سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کردار والے نعت خواں بہت کم ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ، دیکھیں نعت شریف تو آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن بہت زبردست گفتگو میرے بھائی نے کی، اس سے ہمیں میسیج یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا اخلاص جو ہے نا ہمارا، ہمیں یہ اندر سے پیدا کرنا ہوگا، ہمیں بڑے لوگوں کی محبت کرنی پڑے گی، جتنے بھی ثنا خوان مصطفیٰ ان سے محبت کرنی پڑے گی، ان کی عزت کرنی ہوگی، ان پر شفقت والا ہاتھ رکھنا پڑے گا۔ میں چاہوں گا کہ فیصل قادری میرے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی بارگاہ رسالت میں اپنے مخصوص انداز میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ فیصل بھائی آپ سے گزارش ہے کہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، اگر آپ ایک انترا لے لیں اور آستائی لے لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آقا آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، حشر میں سرکار کے جھنڈے کے تلے،
سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بھائی فیصل قادری نے ہدیہ نعت پیش کی. میں چاہوں گا چھوٹا سا کومنٹس پاس کر دیں اگر باسط بھائی چھوٹا سا, کیونکہ وقت جو فیصل بھائی کے لیے نہیں فیصل بھائی کے لیے نہیں, میں سب تمام کے لیے میں ایک مجموعی بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے آنے والے نعت خواں ہیں, کیونکہ جب ہم آ رہے تھے اس فیلڈ میں پڑھ رہے تھے تو ہمارے بڑوں نے ایک بات بتائی کہ بیٹا نعت خواں بعد میں بننا, پہلے ادب کرنا سیکھو. تو حامد بھائی نے بھی یہی بات کی. آپ نعت خواں وہی اچھا ہے, میں آپ کو بتاؤں, جو اپنے بڑوں کا ادب کرے, جو انکساری رکھے, محبت رکھے, عاجزی رکھے, وہی کامیاب ہوگا. یہ نہیں کہ انہوں نے کہا 2 چینلوں پر آ گیا تو وہ غرور تکبر آ گیا. غرور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, تو ہم اور آپ کو کیا ہوگا. تو میں یہ کہوں گا کہ ادب اور ملوذ خاطر اور محبت رکھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ حافظ اسامہ ہیں, لیکن میں پہلے آپ سے اجازت لوں گا, اپنے نعت خوانوں سے بھی اجازت لوں گا. اس کے بعد جاتے جاتے ہم حافظ اسامہ سے ہم نعت سنیں گے. اور جناب حامد